حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو کھودنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم قبر رسول کو لحد کی صورت میں تیار کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزار اقدس میں داخل کر دیا گیا، طرحت الفاسہ، میں نے اپنی انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف میں ڈال دی۔ ثم قلت، پھر میں نے کہا الفاس الفاس، انگوٹھی انگوٹھی۔ پھر میں اترا، فوضعت یدی، میں نے اپنا ہاتھ ڈالا قبر شریف کے اندر۔ حضرت ابن ابی مرحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ شریف میں اترنے کا شرف 4 لوگوں کو حاصل ہے۔ ان میں ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں اور ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی انگوٹھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار شریف میں ڈال دیا۔ پھر میں نے کہا کہ میری انگوٹھی میرے ہاتھ سے گر گئی ہے۔ لا امس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ لینا چاہتا تھا، اور میں لوگوں میں آخری ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ شریف میں اترنے والا آخری بندہ میں ہی ہوں۔ آج 41ویں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر درس ہے۔ تقریباً 9 صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر درس باقی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ بھی مکمل ہوگا۔ 11 ہجری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ 11ویں ہجری چل رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوا۔ ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیامت برپا ہو گئی کہ ہمارے قائد اعظم نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آگے اس قیادت کی کمان کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ کون اس قیادت کا صحیح حقدار ہے؟ کس کو سونپا جائے؟ اور کون یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت کو ایک ساتھ لے کے چلے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ نے یاد کیا ہوگا کہ حضور کے وصال کے بعد کچھ لوگ مرتد ہونے لگے اور کچھ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے پر مصر ہو گئے کہ بھائی اب ہم زکوٰۃ وقات نہیں دیا کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ کسی پر زکوٰۃ کے معاملے میں بکری کا ایک بچہ بھی کسی پر لازم ہوگا تو میں اس سے وصول کر کے رہوں گا، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ دیا ہوا ہمیں نظام ہے، لہذا ہم اس نظام کو حضور کے نظام کے مطابق ہی چلائیں گے۔ جیسے ہمارے آقا
زکوٰۃ کے نظام کو چلاتے تھے، زکوٰۃ کے معاملات کو، پیسوں کو یا جانوروں کو وصول فرماتے تھے، لہذا ہم بھی اپنے قائد اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلیں گے۔ تو حضور کا وصال ہوا، قیامت برپا ہوگی، اور حضور کے وصال پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو جس شخصیت نے تسلی دی، جس شخصیت نے اطمینان دیا، جس شخصیت نے انہیں حوصلہ دیا، جن کی پشت پر ہاتھ رکھا، ان کو ہم حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ان کو ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ چوتھے پارے کا ایک رکوع ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پڑھ کے سنایا، اور بخاری شریف میں وہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کتنے اللہ کی طرف سے آئے رسول اور پھر اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ میں بلایا؟ کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہو؟ اب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق کی کہنا تھی، صحابہ کو سمجھ آ گئی، کیونکہ پہلے تو صحابہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے نا کہ اللہ کے رسول کا وصال مبارک ہو گیا۔ اب حضور کے وصال کے بعد تدفین کے معاملات آئے، جنازے کے معاملات آئے۔ اب یہ جنازہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ کیفیت اللہ کے محبوب کے لیے نہیں تھی۔ اللہ کے محبوب کے جنازے کی جو کیفیت تھی وہ مستورات حضور کے کاشان اقدس میں، حضور کے مبارک حجرے میں جاتی تھی، صحابہ کرام ٹولیاں بنا بنا کر کے جاتے، اللہ کے محبوب کی ذات اقدس پر درود پڑھتے اور پھر واپس آ جاتے۔ فرشتوں کا جمع غفیر آتا، حضور کے چہرے انور کا دیدار کرتے اور واپس چلے جاتے۔ ہاں جی، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے حوالے سے اب یہ آپ اندازہ لگا لیں، میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کو پڑھتا ہوں تو مجھ پر بڑی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور بیان کرنے کے حوالے سے مجھے بڑی جو ہے اندر سے مضبوطی رکھنی پڑتی، کیونکہ یہ وہ سیرت ہے جو حقیقی ہے۔ باقی لوگوں کی قصے کہانیاں، ان کی سوانح پڑھ کر کے ہمارے دل پر اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن ادھر قرآن ہے، ادھر حدیث ہے، ادھر صحابہ کا مضمون ہے، تو وہ دل پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسم اطہر کو لے جا کر کے لحد کھودی گئی، لحد کھودی جا رہی تھی، لحد الگ بنائی جاتی ہے، قبر الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر کبھی مزید ہم کلام کریں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ جن کی سیرت پر ابھی درس ہے، ان کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں مجھے بھی شرف حاصل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کھودنے میں، مجھے بھی حق حاصل ہے، شرف حاصل ہے۔ اور بھی صحابہ تھے جو حضور کے مزار اقدس کے لیے زمین کو کھود رہے تھے۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں ہر شخص پر الگ سے ایک کیفیت طاری تھی، ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، اور ہم بیلچے اور کدالوں سے زمین بھی کھود رہے ہیں، اور دل بار بار گھبرا رہا ہے، دل بار بار پریشان ہو رہا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب ہم کس کے دیدار، کس کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے ذہنوں میں جمع تھیں۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے مزار اقدس میں رکھ دیا، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کی طرف سے بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی ہم نے پاؤں مبارک کی طرف سے وہ اینٹیں یا بلاک وغیرہ کہہ لیں، یہ ہم نے ابھی نہیں رکھے تھے، حضور کے مبارک پاؤں ابھی ہمیں نظر آ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا۔
اور میرے ہاتھ میں انگوٹھی تھی اور میں اس انگوٹھی کو یوں یوں بار بار کر رہا تھا، ایسے 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 ایسے، اس کو بار بار اتارتا بھی تھا اور پھر انگلی میں ڈالتا تھا، پھر نکالتا پھر ڈالتا۔ اب میں نے سوچا کہ موقع ہے، کیوں نہ میں اپنے انگوٹھی اتار کر کے پیارے آقا کے مزار شریف میں ڈال دوں۔ تو حضرت مغیرہ فرماتے ہیں میں حضور کے پاؤں مبارک کے قریب دہانے پر بیٹھا ہوں اور میں نے یوں یوں کر کے انگوٹھی کو اندر ڈال دیا، اور پھر میں نے کہا کہ یار میری انگوٹھی گر گئی ہے، اور ظاہر ہے یہ مسئلہ ہے شرعی کہ اگر قبر کے اندر کسی کا کوئی سامان گر گیا، مثال کے طور پر قبر کھودتے ہوئے یا مردے کو دفناتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں قیمتی گھڑی تھی اور وہ گر گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری قیمتی گھڑی ہے، لہذا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قبر کو کھودا جائے اور پھر آپ اپنا قیمتی سامان وہاں سے اٹھا سکتے ہیں، یہ آپ کو شرعی اجازت ہے۔ لیکن اگر ایسی چیز گری جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تو پھر کھودنا بھی ٹھیک نہیں۔ اب حضرت مغیرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی انگوٹھی کو اندر ڈال دیا، اور اس وقت انگوٹھی کی قیمت قدر و قیمت بڑی تھی۔ میں نے صحابہ سے کہا یار میری انگوٹھی گر گئی، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ یار اٹھا لو۔ اب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اترا انگوٹھی کے بہانے اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک کے بوسے لے لیے، اور میں یہی چاہتا تھا، روایت کے اندر بھی یہی بیان کیا گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا لا امسا، میں نے اپنی انگوٹھی کو اس لیے گرایا تاکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کا میں بوسہ لے لوں۔ تو فرماتے ہیں میں نے حضور کی مبارک قدموں کا بوسہ لیا اور اپنی انگوٹھی اٹھائی اور واپس آ گیا۔ کہتے ہیں کہ 4 لوگ ہیں، کتنے؟ 4 لوگ ہیں، ان 4 میں سے آخری میں ہوں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کا آخری موقع پر بوسہ لینا نصیب ہوا۔ ان میں ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ کے عظیم صحابی بھی ہیں، اور ان میں یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ 2 اور صحابہ ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی اٹکل کی تھی اور اللہ کے محبوب کے قدمین کے بوسے لیے۔ تو یہ بات پڑھ کر کے ہمیں حضور سے سچی عقیدت اور محبت کا عظیم واقعہ جو ہے یہ بہت بڑی مثال قائم کر رہا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت رکھنی ہے تو ایسے رکھنی ہے، حضور سے عشق ہونا ہے تو پھر ایسے عشق ہونا چاہیے بے لوث، بغیر کسی طمع اور بغیر کسی لالچ کے۔ عشق مجازی تو بہت ہے، لیکن یہ وہ عشق حقیقی ہے جو آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دلاتا ہے اور آخرت میں بھی سنوار دیتا ہے۔ طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کے رہنے والے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ، قبیلہ طائف، جن کے بارے میں آپ وقتاً فوقتاً ہم سے سنتے رہتے ہیں۔ قبیلہ طائف کا ایک قبیلہ تھا بنو ثقیف کے یہ رہنے والے تھے۔ آگے چلیے، سن 5 ہجری میں، کتنا؟ سن 5 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور سن 11 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنے سال حضور کے ساتھ رہنا نصیب ہوا؟ 6 سال حضور کے ساتھ رہنا ہوا۔ اور کچھ وہ تھے جو حضور کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند سال عمر، اور پھر حضور کے ساتھ جو ہے اگلے دن اسلام قبول کیا اور آخر تک حضور کے ساتھ ہی رہے۔ لیکن ان کو صرف کتنے سال مل رہے ہیں؟ حضور کے ساتھ صرف 6 سال مل رہے ہیں، اور قربت ایسی قربت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو پیچھے پیچھے یہ پانی کا لوٹا بھر کر کے حضور کے ساتھ چلتے رہتے تھے. یعنی اتنا حضور کے ساتھ ان کو قرب ملا، اتنی قربت ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفع حاجت، قضائے حاجت کے لیے پانی بھی لے جایا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرما کر کے واپس آتے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پانی لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک پر ڈالتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے اپنا وضو مبارک فرمایا کرتے تھے. اور یہی وہ تعلیم تھی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وضو مبارک کے نقشے کو انہوں نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہاں جی، حضور کے وضو مبارک کرنے کا طریقہ کیا ہے. اب ہم وضو جو کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم وضو کیسے کرتے ہیں؟ پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے بعد پھر کلی کرتے ہیں، پھر چہرے پر پانی ڈالنا، پھر پورے دونوں بازوں کو دھونا، پھر مسح، پھر اس کے بعد پاؤں. اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو شریف ایسا ہوتا تھا، اور کچھ احباب ہیں جو یہاں سے لے کر کے یعنی پاؤں سے لے کر کے اوپر تک جاتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تمہیں یہاں سے پاؤں سے ہی وضو اسٹارٹ کرنا ہے تو پھر آخر میں تم جا کر کے استنجا کیا کرو. ہاں جی، استنجا آخر میں جا کے کیا کرو، پہلے استنجا کیوں کرتے ہو؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ الٹے لوگوں کو الٹے طریقے سے سمجھانا چاہیے. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو مبارک کا طریقہ کیسا تھا. ظاہر ہے آپ جس کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے احوال کا آپ کو زیادہ علم ہوتا ہے بنسبت میرے. میں تو سنی سنائی باتوں پر اس کے متعلق عمل کرتا ہوں، لیکن آپ اس کے پرسنل معاملات سے بھی واقف ہیں، جنرل معاملات سے بھی واقف ہیں، ہر طرح سے آپ اس کی زندگی سے واقف ہیں. اور میں جو خیالات لیے پھرتا ہوں وہ دوسروں کے سنے سنائے ہیں، کبھی میں غلط بھی ہوں، کبھی میں ٹھیک بھی ہوں، لیکن آپ جو ان کے متعلق کہیں گے وہ آپ صحیح بات کہیں گے. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آگے صحابہ کو بتایا. اب میں آپ کو اور بھی چیزیں ان کے متعلق بتاتا ہوں. صلح حدیبیہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سفیر بنا کر کے بھیجا مکے والوں کی طرف کہ جائیں اور کوئی صورت نکالیں تاکہ یہ لوگ ہمیں مکہ شریف آنے دیں اور ہم اللہ کے گھر کا دیدار کریں، طواف کریں. تو انہوں نے کہا کہ اے عثمان، ہم آپ کو اجازت تو دے سکتے ہیں، آپ طواف کر سکتے ہیں، لیکن ہم جس کو آپ مانتے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے، جس کو آپ تسلیم کرتے ہیں ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے. تو پھر وہاں سے مختلف ان کے لوگ بڑے بڑے سفیر آنے لگے. ان میں ایک عروہ بن مسعود بھی تھا، وہاں سے سفیر بن کر آیا اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح نامے کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اور یہ اچھا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ بن مسعود جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یوں بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیکورٹی گارڈ کے طور پر حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس ایک تلوار ہے اور وہ نیام میں بند ہے. تو عروہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب بات کر رہا تھا صلح نامے کے حوالے سے، وہ بار بار حضور کی داڑھی مبارک کی طرف انگلی کرتا تھا. عروہ بن مسعود کفار کی طرف سے، وہ خود بھی کافر تھا، تو حضور کی داڑھی کی طرف یوں انگلی کر کے اشارہ کرتا تھا. پیچھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے تھے، ان سے رہا نہ گیا. انہوں نے کہا عروہ بن مسعود یہ اپنی انگلی نیچے کر،
یہ بار بار جو تو میرے محبوب کی داڑھی مبارک کی طرف انگلی کر رہا ہے نا، ہم اس توہین کو، اس گستاخی کو، بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اب تو نے انگلی کھڑی کی تو میں تلوار کو نیام سے نکال لوں گا اور تیری گردن کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے محبت مصطفیٰ۔ تو عروہ بن مسعود کو پتہ چلا کہ میری دال یہاں گلنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہاں اس کا کفار قریش میں اس کا بہت بڑا مرتبہ تھا، بہت بڑا مقام تھا۔ اس نے سمجھا کہ شاید میں یہاں بھی اپنی اس طرح کی گفتگو اور متکبرانہ گفتگو یہاں کر سکتا ہوں، اور جو بولوں اپنے منہ سے بول سکتا ہوں، جس طرح کی توہین کروں کر سکتا ہوں، جس طرح کی گستاخی کروں کر سکتا ہوں، لیکن یہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کا عشق اجازت نہیں دے رہا تھا۔ حضرت مغیرہ نے کہا کہ اب جو اٹھانا تھا اٹھا لے انگلی، اب اگر انگلی اٹھی تو انگلی کے ساتھ ساتھ تیری گردن بھی جائے گی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پرتپاک انداز، یہ غضب والا اور جلال والا لہجہ عروہ بن مسعود کو ہاتھ نیچے کرنے پر مجبور کر کے رکھ دیا۔ تو اس وقت عروہ بن مسعود جب یہ واپس گیا نا مکے کے اندر، اس نے جا کر کے کیا بتایا اپنے لوگوں کو؟ اس نے کہا لوگوں، اے کفار قریش، ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن جو میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عشق دیکھا ہے، وہ عشق جو ہے ہم پر غالب آ جائے گا۔ ان کا عشق، ان کے صحابہ کے عشق جو ہے وہ ہم پر غالب آ جائے گا۔ لہذا ہوش کر کے، سنبھل کر کے قدم اٹھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر مر مٹنے والے صحابہ تمہیں تیس نیس نہ کر کے رکھ دے۔ اور یہی ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ حضور پھر 8 ہجری کو فتح مکہ کی عظمت اور شان کے ساتھ جو ہے فتح مکہ میں داخل ہوئے، بڑی عظیم عظمت کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ حضور فتح مکہ میں داخل ہوئے، بغیر تلوار کے، بغیر تلوار کے، بغیر تیر کے، ہاں جی، بغیر نیزے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ صلح حدیبیہ سے واپس حضور تشریف لائے، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ وہ رکا نہ لکھواتے، صلح نہ کرتے تو شاید ممکن تھا کہ فتح مکہ نصیب نہ ہوتی۔ حضور کا صلح فرما کر کے پھر واپس آ جانا، اور پھر حضور کا 8 ہجری میں مکہ فتح کرنا بغیر تیر کے، بغیر تلوار کے، یہ حضور کے صحابہ کے عشق اور محبت کی اعلیٰ مثال کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ تلوار سے پہلا ہے، دین تلوار سے پہلا ہے۔ فتح مکہ کو تو تلوار سے کسی نے حاصل نہیں کیا، وہاں دین کیسے پھیلا ہے؟ ہاں جی، وہاں دین پھیلا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے عشق اور محبت کی وجہ سے۔ آگے ذرا دیکھیے، ان سے تقریباً 133 احادیث مروی ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے 133 احادیث، ان 133 احادیث میں سے صرف اور صرف 19 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری شریف میں بھی پائی جاتی ہیں اور مسلم شریف میں بھی پائی جاتی ہیں۔ بقیہ جو احادیث ہیں وہ دیگر کئی کتب احادیث کے اندر پائی جاتی ہیں۔ 2 حدیثیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور یہ بڑی سبق آموز ہیں۔ اب آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، نماز ہو رہی ہوتی ہے، بعد جماعت نماز ہو رہی ہے، آپ کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ کو طریقہ معلوم ہی نہیں تھا کہ جو بندہ پیچھے رہ جائے، 1-2 رکعتیں اس کی چھوٹ جائیں تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، آپ کو امام صاحب نے بتا دیا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ لیکن امام صاحب نے کہاں سے پڑھا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارک سے اور آپ کے عمل مبارک سے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک ہو رہا تھا، اور غزوہ تبوک میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اب آپ آگے سنتے جائیے۔ حضور نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور
پانی حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مجھے سعادت حاصل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پانی لے گیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا، اور جبہ اتنا تنگ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آستین کھینچتے تو وہ آستین پیچھے کی طرف نہیں آ سکتے تھے، یعنی اتنا تنگ تھا۔ تو جب میں حضور کی خدمت میں پانی لے کے گیا تو حضور کے بازو مبارک دھونے کی جب باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بٹن مبارک کھول لیے، حضور نے بٹن مبارک کھول لیے اور اپنے بازو مبارک کو ایسے نکال لیا اور اس ہاتھ کو ایسے نکال لیا، دونوں ہاتھوں کو یہاں سے نکال لیا اور جبے کو پیچھے کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان مبارک ظاہر ہو گیا، دونوں ہاتھ حضور نے یہاں سے نکال لیے اپنے گریبان سے، اور حضرت مغیرہ فرماتے ہیں میں حضور کے ہاتھ مبارک پر پانی ڈال رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دھو لیا، پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جبے کو کھینچا اور اپنے ہاتھ مبارک کو جبے سے ڈھانپ لیا۔ آگے فرماتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز، اب فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹ ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی جن کا ابھی تذکرہ ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ ایک وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ جنہوں نے مصلی رسول پر حضور کی حیات میں 17 نمازیں پڑھائیں، حضور کی مبارک زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں، اور ایک یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز پڑھائی ہے۔ فجر کی نماز یہ پڑھا رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، پہلی رکعت مکمل ہو چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کرایا، ظاہر ہے میں بھی حضور کے ساتھ لیٹ ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے اے مغیرہ تیری نماز رہ جائے گی، تم چلے جاؤ نماز میں شامل ہو جاؤ، یہ لوٹا مجھے دے دو اور میں ہی خود وضو کر لوں گا، ہاں جی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ کیوں؟ دکھانا مقصود تھا، باقی سارے صحابہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، سارے جماعت میں شریک ہیں، صرف اب حضرت مغیرہ بن شعبہ ہی حضور کے ساتھ ہیں۔ حضور نے ان کو دکھانا تھا کہ اگر نماز کی کوئی رکعت چھوٹ جائے تو پھر اس کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، یہ حضرت مغیرہ کو حضور نے سکھایا۔ ایک رکعت مکمل ہو چکی ہے، حضرت مغیرہ فرماتے ہیں حضور کے ساتھ میں پیچھے چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شریک ہوئے تو صحابہ نے حضور کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ صحابہ نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے آئیں گے، مصلی پر آئیں گے، امامت فرمائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام صحابہ حضور کے لیے راستہ چھوڑنے، اب امام کھڑا ہو، ہاں جی، امام کھڑا ہو نماز میں آگے پیچھے ہو جائے، یا 2 رکعتیں امام صاحب پڑھا کر کے اس کے بعد غائب ہو جائے، پیچھے مؤذن صاحب کو آگے کہے کہ تم آگے آ جاؤ۔ یہاں ہمارے نمازوں پر کیا حالت گزرے گی، جیسے وہ اللہ اکبر کی آواز سنیں گے پتہ نہیں کہیں گے کون آ گیا۔ اب ایک نماز کو 2 امام چینج کر رہے ہیں تو ذہن میں سوال تو اٹھے گا نا، یار یہ نماز کیسی ہو رہی ہے، امام صاحب 2 رکعت، بیچ میں مؤذن صاحب آ گئے، سوال آپ کا بنتا ہے، سوال آپ کا بنتا ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورت آ جاتی ہے، ایسی کوئی کیفیت آ جاتی ہے کہ امام صاحب کے ساتھ دوران نماز کو ایسی پریشان لاحق ہو جاتی ہے کہ آگے وہ نماز پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو پیچھے وہ مؤذن صاحب کو آپ کھڑا کر سے کہیں جا سکتا ہے یا اپنی حاجت کے لیے جا سکتا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی صورت نہیں پیش آتی کہ نماز سب کی خراب ہو گئی، ایسا بالکل نہیں ہے، نماز ٹھیک ہو جاتی۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ایسی صورت کبھی پیش آتی نہیں ہے، ایسی صورت کبھی پیش آتی نہیں۔ ابھی یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ورنہ میں آپ کو ایک اور مسئلہ بتاتا۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں حضور نے سب کو اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا اپنی اپنی جگہ پر رہو۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے حضور نے آخری رکعت ادا فرمائی نماز فجر کی، 1 رکعت مکمل ہو چکی تھی۔
اب حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باقی بچ گئی تھی 1 رکعت، اب اس کو کیسے ادا کرنا ہے مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ امام کے پیچھے 1 2 یا 3 رکعتیں رہ جائیں اور اس کو کیسے ادا کرنا ہے مجھے پتہ نہیں ہے نہ تھا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا، حضور کو میں نے کھڑے ہوتے دیکھا، میں بھی کھڑا ہو گیا، حضور کو میں نے رکوع کرتے ہوئے دیکھا، میں نے بھی رکوع کیا، حضور کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے بھی سجدے کیا، حضور کو سلام پھیرتے ہوئے دیکھا تو میں نے بھی حضور کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ باقی طریقہ کار آپ کو پتہ ہے کہ رکعت چھوٹ جائے تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ ہمارے کافی حضرات کو پتہ نہیں ہے کہ 1 رکعت چھوٹ جائے تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، پہلی رکعت اگر چھوٹ گئی تو وہ کیا کرتے ہیں، ثنا کو چھوڑ دیتے ہیں، الحمد شریف سے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی جیسی رکعت چھوٹی ہے آپ کو ویسے ادا کرنا ہے۔ اگر وہ والی رکعت چھوٹی ہے کہ جس رکعت میں آپ کو ثنا پڑھنی تھی، فاتحہ پڑھنا تھا، سورت پڑھنی تھی، آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ کی وہ والی رکعت چھوٹی جس کے اندر آپ کی صرف سورہ فاتحہ رہتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، آپ کو وہی سورہ فاتحہ اس رکعت میں پڑھنی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا۔ آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن تھوڑا سا ہم سیکھنے والا عمل اور پریکٹیکل والا عمل جاری رکھیں تو انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ آخر میں ایک بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آپ نے خط لکھا، اے مغیرہ بن شعبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے کوئی حدیث سنی ہو تو وہ حدیث مجھے کوڈ کر کے بتائیں، وہ حدیث مجھے لکھ کر کے بتائیں خط کی صورت میں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط پہنچا تو آپ نے وہ خط پڑھا جس میں لکھا ہوا تھا حضرت امیر معاویہ کی طرف سے کہ حضور کی طرف سے کوئی حدیث آپ نے سنی ہو تو وہ مجھے لکھ کر کے بھیج دیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا ہاں میرے پاس ایک حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب 3 لوگوں کو پسند نہیں فرماتا، میرا رب 3 لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ کیسے لوگ ہیں؟ پہلا، وہ شخص جو بلا وجہ فضول خرچی کرتا ہے، اللہ نے اسے نعمت دی، اللہ نے اسے مال دیا، دولت دی، لیکن وہ فضول خرچی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ دوسری بات، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت امیر معاویہ کو خط کی صورت میں لکھی کہ دوسری بات میرے آقا نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہر وقت مانگنے کی عادت بنا لینا، ہر وقت مانگنے کی عادت بنا لینا، کبھی اس سے جا کے مانگ لیا، کبھی اس سے جا کے مانگ لیا، کبھی اس سے جا کے مانگ لیا۔ ہر وقت جو شخص مانگنے کی عادت بنا لیتا ہے میرا رب ایسے بندے کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ اور تیسری جو بات ہے وہ اس میں تو ہم سب شامل ہیں، حضرت مغیرہ نے حضرت امیر معاویہ کو تیسری بات جو لکھی، آپ نے فرمایا میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ ایسے بندے کو بھی پسند نہیں فرماتا جو بلا وجہ گپ شپ میں مبتلا ہو، جو بلا وجہ گپ شپ میں مبتلا ہو، ایسی فضول کی باتوں میں مبتلا ہو جائے، ہاں جی ٹائم پاس کرنے کے لیے گپے لگا رہے ہیں اور ایسی گپ شپ کہ جو شریعت کے دائرے سے بالکل باہر ہو، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔